اسکرین کے سامنے بھی بتائیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا سٹانس ہے کہ جو نکاح نامہ ہے وہ لڑکی کی مرضی سے فل ہونا چاہیے, اس سے کتنی ہیلپ ملتی ہے لڑکی کو اپنی جگہ بنانے میں. آپ کا جواب ریکارڈ ہو گیا پہلے والا بھی, ہم نے وہی چلایا ہے. نو پرابلم, کیونکہ میں وہ ہر جگہ ہی بولتی ہوں. نہیں, آپ نے وہی بولنا ہے. اینڈ آپ یہ بتائیے بڑا گا اچھا تھا وہ, کیونکہ حلیمہ نے جو بات کی نا, آئی وانٹ آپ اپنا پرانا بتائیں, واٹ واز یور کانسیپٹ بیفور بٹ ناؤ اٹ ہیز چینجڈ اے بٹ. سو امرین پہلے آپ سے شروع کریں گے. میں پہلے بھی یہی بات کر رہی تھی. میری کیونکہ شادی کافی میچور ایج میں ہوئی تھی, لائک 29 میں. میری ایک اس وقت تک سوچ ڈیولپ ہو گئی تھی, تو میری جو سوچ ہے وہ اس وقت بھی یہ تھی اور سٹل ابھی بھی یہ ہے کہ جب بھی کوئی ریلیشن خراب ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے تو پھر آپ کو کوئی چیز سیکیور نہیں کرتی نا. اس وقت آپ ریونجفل ہو کے اپنے نکاح نامے میں حق مہر اور یہ والی شکیں آپ کے کام آتی ہیں ادروائز. لیکن بینگ اے مدر آف 3 ڈاٹرز, میں چاہوں گی کہ جب میری بیٹیاں شادی ہو رہی ہے تو میں ان کو فل سیکیورٹی کا کروں. بٹ یو نو, میں باتیں جتنی بھی کر لوں نا, ایٹ دا اینڈ جس سوسائٹی کا میں پارٹ ہوں, جس علاقے سے میں بلانگ کرتی ہوں, وہاں ہمیں لائک ہمارا جو نکاح نامہ بھی ہے, ہمارے باپ بھائی ہمارا حق مارتے نہیں ہیں, وہ مجبوراً کٹس لگاتے ہیں نا, کیونکہ ان کو پوری برادری کو جواب دینا ہے. بھائی بیٹی کی شادی آپ کی ہے, لیکن آپ نے اپنے ہر بندے کو جواب دینا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مراعات دی ہوئی ہے نا. بینگ اے ویمن آئی ایم ویری مچ امپاورڈ بائی اللہ تعالیٰ. مطلب مجھے اپنی امپاورمنٹ کے لیے کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگنی, بٹ مجھے مانگنی پڑتی ہے کیونکہ میری سوسائٹی میرے اوپر اپنا حق ایسے رکھتی ہے اللہ سے زیادہ. لیکن امرین, جب تک ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگ ان نارمز کو نہیں توڑیں گے تو یہ تو پھر ہمارے ساتھ لیچ کی طرح چمٹی رہیں گی اور شاید ہمیشہ رہیں. تو میرے خیال سے ہمارے جیسے لوگوں کو ان چیزوں سے اپنی جان چھڑانی چاہیے, تاکہ ہم دوسروں کے لیے بھی ایک بہت بڑی انسپریشن بنے کہ جی ان چیزوں سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور آپ نے اسلام کی جو بات کی, اسلام میں تو جو عورت کا مقام ہے وہ ایک کوئین جیسا ہے, وہ کوئی کام والی مائی جیسا نہیں ہے. ایک کوئین جیسا مقام جو ہے وہ دیا گیا ہے عورت کو. یہ ہماری آپ لوگوں پہ بہت بڑی, آپ کہہ لیں کہ ایک ایکسٹرا ہم ایفرٹ پٹ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کھانے بھی بنا رہے ہیں, آپ کے گھر بھی سنبھال رہے ہیں. حالانکہ اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے صرف بیٹھ کے کھانا پینا ہے اور بس عیش کرنی ہے. عورت کا لٹرلی یہ مقام ہے. لیکن آپ دیکھیں, آپ جہیز کی بات تو کر رہے ہیں کہ جی وہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی. ویسے آپ نے تھوڑا سا اس میں ڈفر کیا ہے, اگلا ایک پروگرام ہوگا. یہ بہت لمبی ڈفر ہو جائے گی. آپ جہیز کی بات کر رہے ہیں کہ جہیز لکھوانا چاہیے یا یہ ہے, جو بری ہمیں ملتی ہے نا ایز اے گفٹ, وہ بھی قرآن پاک میں حکم ہے کہ جو چیزیں تم نے ان کو دے دی وہ بھی طلاق کے وقت واپس نہ لو. ٹھیک ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک وے آف لیونگ قرآن پاک کے تھرو بتا دیا ہے. بری بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا حق ہے, جو چیز بھی ہمیں تحفہ دے دی گئی ہے وہ. اچھا, میں ایک مڈل وے کر کے اس کانورسیشن کو ہم ریپ اپ ابھی اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر اساتیہ آپ سے پوچھوں گا, ریپ اپ ہم اس کو نہیں کریں کیونکہ جب تک وومن امپاور نہیں ہوگی نا, جب تک خود وہ نہیں سمجھے گی, جب وہ اپنے لیے بولے گی نہیں, تو بزنسز تو بہت دور چلے جاتے ہیں. آپ دونوں کو میں سٹانس کو مرج کروں گا. آئی ایگری ود حلیمہ اینڈ ود یو ایز ویل. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کہنا آسان ہے بہت, یہاں پہ یہ کلاس کریں, یہ کریں, کاٹا نہ لگوائیں, لیکن جب وہ آتا ہے نا تو بیٹی بھی باپ کا چہرہ دیکھ کر نا, حلیمہ نے بڑی پیاری بات کی تھی آف دا ریکارڈ, کہتی ہے باپ کا پسینہ دیکھ کے نا بیٹی پگھل جاتی ہے کہ یار یہ چند لاکھوں سے میں نے کیا ہی کر لیتے ہیں.